ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وبارك. انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے ایک اہم اور معرفت الآراء مسئلے پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے جلیل القدر علماء کرام اور معززین شہر اس وقت موجود ہیں. مجھ سے بیشتر ابھی ایک مجلس میں 3 طلاق واقع ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سن 2004 میں غیر مقلدین نے اس مسئلے کو ہندوستان کی عوام کے سامنے رکھا اور انہوں نے میڈیا کا سہارا لے کر اپنے مخصوص نظریے کو قانونی شکل دلانے کی پوری کوشش شروع کی. اسی دوران اہل سنت و جماعت کی عظیم نمائندہ تنظیم شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کا غالباً ستمبر 2004 میں اجلاس چل رہا تھا بریلی شریف. وقفے کے دوران بعض حضرات نے اس طرف توجہ مبذول کرائی تو حضور تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری دامت العالی قاضی القضات فی الہند نے اس مسئلے پر 2 چند علماء سے کچھ ارشاد فرمانے کو کہا اور پھر ایک 2 سطر کا فیصلہ وہاں پہ تحریر کیا گیا. 3 طلاق ایک محفل میں بیک وقت دینے سے 3 ہی واقع ہوگی. اس پہ کوئی مسلمان بحث کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. بحث ان مسائل پہ کی جاتی ہے جو نئے زمانے کے حالات کے پیش نظر پیدا ہو رہے ہیں. جو مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے تک پھر اس وقت سے لے کر کے اب تک اجماعی رہا ہو اور جس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہو، حدیث سے بھی وہی ثابت ہو، قرآن سے بھی وہی ثابت ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مسلک کے ماننے والے بھی جس پر متفق ہیں، وہ مسئلہ آج کسی عالم کے لیے بحث کا محتاج نہیں. اس لیے 3 طلاق ایک ہوگی کہ 3
ہوگی ایک مجلس میں دینے کی صورت میں یہ بحث سے خارج ہے، اس پہ بحث نہیں ہونی ہے۔ بحث ان مسائل پر ہوتی ہے جو نئے نئے حالات کے پیش نظر پیدا ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ اجتماعی ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں آج کوئی بڑا سے بڑا دانشور، عالم، پیر، فقیر، مولوی کوئی اس پہ بحث کی بھی جرات اور جسارت نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو اگر کسی نے میڈیا کے سامنے پیش کیا تو منصوبہ بند سازش کے تحت وہابی جماعت نے پیش کیا۔ اس وقت مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ سچی بات یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں مجلس شرعی مبارک پور کا بھی اسی دوران فقہی سیمینار ہو رہا تھا۔ خود ناظم اجلاس نے باقاعدہ میرا نام لے کر کے فرمایا کہ اس مسئلے پر دو ٹوک کچھ بولیے، اس کے بعد میں وہ فیصلہ نوٹ ہو۔ وہاں کا صحیفہ اور فیصلہ چھپ چکا ہے، اس میں بھی یہ فیصلہ اسی وقت لکھ دیا گیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، نہ اس میں کسی عالم کے دخل دینے کی کوئی حاجت ہے، نہ حکومت اور کورٹ کے اندر اس مسئلے کو زیر بحث بنا کر اختلافی بنانے کی شریعت اجازت ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ اپنے طور پر کوئی بحث کرتا ہے، کوئی کچھ فیصلہ کر لیتا ہے، مگر مسلمان لوگوں کے اپنے فیصلے پر پابند نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اس کے لیے اس کی پابندی نہ۔ یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ حکومت یا کوئی فرد اس کے خلاف کچھ کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، مگر اسلام کا یہ قانون نہیں ہو سکتا۔ اس پر گفتگو بھی بہت کچھ ہو چکی ہے۔ میری ایک کتاب ہے کہ دادے فریب بجواب تقلید شخصی کے آسے، آج سے تقریباً 13 سال پہلے میں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ ایک غیر مخلص نے حضرت فقیر ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا جواب دیا تھا، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا جواب لکھا جائے، تو پھر میں نے اس کا جواب لکھا۔ اس نے اس مسئلے کو اس میں چھیڑا تھا۔ تقریباً 15 صفحے پر ازالے فریب کتاب کے اندر اس حوالے سے پوری گفتگو میں نے کی، اور خاص بات میں نے جو اس میں یہ نقل کی ہے کہ رابطۂ عالم اسلامی جو مکہ مکرمہ کی ایک تنظیم ہے اور پوری دنیا کے علماء کو وہ اپنے طور پر نمائندگی کیے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے علماء اس میں بلائے جاتے ہیں بحث کے لیے۔ رابطۂ عالم اسلامی نے بھی اس موضوع پر بحث کی۔ وہ کتاب حضور فقیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں قائم اس رابطۂ اسلامی تنظیم نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ اس تنظیم کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 ہی معاملے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں جو تنظیم قائم ہے رابطۂ عالم اسلامی، اس نے بہت پہلے یہ فیصلہ سنایا، اور جو لوگ ان کے نام پر کھاتے ہیں وہ اس مسئلے میں بھی انتشار پیدا کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج جو اخبار میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ مسئلہ طلاق کو ہمارے ائمہ اپنی مسجدوں میں قسط وار 2-3 جمعہ مبارکہ کے خطابات میں بالتفصیل سمجھا دیں۔ سیریل وائز شروع کریں، نکاح اور طلاق کے مسائل،
اور ان کو یہ سمجھائیں کہ طلاق کی کیا صورتحال کب بنتی ہے. یہ کام یہ ضروری ہے جو مساجد سے ہمارے ائمہ بآسانی انجام دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر شہر سے علماء، عوام اور خواص وزیر داخلہ کے نام کثرت سے فیکس، ٹیلی گرام یا جو بھی ذریعہ اپنا سکتے ہوں، 3 طلاق کے مسئلے پر شریعت کا جو فیصلہ ہے اس کو فیکس کیا جائے کہ یہ 1400 سال کا متوارث فیصلہ ہے، یہ آج کسی عالم کا بنایا ہوا فیصلہ نہیں ہے. کثرت سے فیکس کے ذریعہ، واٹسپ کے ذریعہ وزیر داخلہ کو میل کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہندوستان میں تقریباً 85% اہل سنت و جماعت، جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، وہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کے مطابق بھی عمل کرنے کا صبح قیامت تک عہد و پیمان ہے. یہ چیز بھی ہم لوگوں کو عمل میں لانا چاہیے. اس کے علاوہ ابھی باہر میں بیٹھا تھا اور گفتگو اسی موضوع پہ چل رہی تھی کہ تقریر کے بجائے، مسئلے کی وضاحت کے بجائے کیا ہونا چاہیے اس پر کچھ گفتگو ہو. تو میں نے شہزادے صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، نائب قاضی خدات کے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو فون کیا. اتفاق سے ابھی 10 منٹ پہلے یہاں آنے سے میری حضرت سے گفتگو. حضرت کے سامنے یہ مسئلہ میں نے رکھا کہ بستی شہر کے معززین نے اس طرح کی ایک میٹنگ رکھی ہے. حضور، میں یہ چاہتا ہوں کہ شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف، جو ہر سال لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نئے مسائل کی تحقیق کے لیے علماء کو اکٹھا کرتی ہے، اس تنظیم کی طرف سے مسلم وکلا کا ایک وفد منتخب کیا جائے اور ان کو باقاعدہ مرکز میں بلایا جائے اور پھر مسئلے کی نوعیت سے ان کو مکمل طور پر آگاہ کر کے اور شرعی کونسل آف انڈیا کا دنیاوی نمائندہ بنا کر کے کورٹ میں ان کو بھیجا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے مسلم وکلا ہیں جو اس مسئلے پر ہر کسی سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور اس مسئلے پر صحیح حاصل بحث کر کے علماء اپنے موقف کی انشاءاللہ مکمل طور پر وضاحت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. حضرت سے میں نے یہ بات عرض کی، حضرت نے فرمایا یہ بہت ضروری ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. چنانچہ اب شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کی طرف سے اللہ نے چاہا تو قدم اور آگے بڑھایا جائے گا ان معززین کے تعاون کے ساتھ کہ وکلا کی ایک فہرست بنائی جائے، اس میں جو اپنے لوگ ہوں جو صحیح ڈھنگ سے نمائندگی کر سکتے ہوں ان کو منتخب کیا جائے اور باقاعدہ علماء کی اور ان کی ایک نشست ہو اور اس مسئلے کی نوعیت ان کے سامنے رکھی جائے. اور پھر فتاوی عالمگیری جو ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں شامل ہے، ہدایات ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں شامل ہے، شامی ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں شامل ہے. جتنے بڑے بڑے وکلا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. سب کو چیلنج کیا جائے کہ جو مسلم پرسنل لا میں کتابیں ہیں فتاوی عالمگیری وہ جو کہہ رہی ہے اس کو مانیے، اس لیے کہ یہاں کے قانون میں یہ داخل ہے کہ ہر قوم کے لوگوں کو اپنے اپنے قانون کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اور آپ نے اپنی مرضی سے سب کی رائے سے مسلم پرسنل لا کے لیے جن کتابوں کو منتخب کیا ہے یہ کتاب فیصلہ کرے گی کہ 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہے یا 1 واقع ہوتی ہے. اس چیز کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو پورا یقین ہے کہ مسلم پرسنل لا میں جو کتابیں وکلا کے مطالعے میں رہتی ہیں وہ کسی غیر مقلد کی ایک بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. فتاوی عالمگیری 500 علماء کرام نے مل کر کے حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہے. گویا اس زمانے کے 500 جدید علماء نے لکھ کر کے یہ مہر لگا دی کہ آج کسی عالم کو اس پہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ہم آج کے کسی آزاد خیال مرد یا عورت کے
کسی چیخنے چلانے کے پابند نہیں ہے۔ حقوق کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، جو لوگ نوجوانوں کا قتل عام کرتے ہیں، بستیوں کو جلاتے ہیں، کیا ان کو حقوق انسانی اس وقت یاد نہیں آتے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں پہ نظر ہے کہیں پہ نشانہ۔ بات یہ ہے کہ اسلامی قانون کو مٹانے کی تحریک چل رہی ہے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو اسلام کا باغی بنانے کے لیے باقاعدہ مشن بنایا جا رہا ہے۔ یہ اسی مشن کا حصہ ہے، ورنہ نہ ان کو مسلم عورتوں کا کچھ درد ہے اور نہ ہی ان کو حقوق انسانی کی کوئی فکر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ حالات کبھی نہیں بنتے۔ اس لیے حقوق نسواں کے تعلق سے کوئی رونا نہ روئے، مسلمانوں کے جو حقوق، جو قوانین ہیں اسلام نے جو بنائے ہیں، ان سے زیادہ بہتر پورے چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی قوم میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ دیا ہی نہیں گیا۔ سب سے زیادہ اگر دیا گیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا گیا۔ اب چلتے چلتے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر شوہر کسی بھی طرح سے بیوی کو طلاق نہ دے رہا اور عورت کو ستا رہا، کھانا بھی نہ دے رہا ہو، خرچ بھی نہ دے رہا ہو، تو بیوی رہتے ہوئے بھی اس کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، مگر شریعت نے ایسے نازک موڑ پر بھی عورت کی دستگیری فرمائی ہے کہ تم قاضی شریعت کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھو۔ قاضی شریعت کو شریعت کی طرف سے یہ پاور دیا جائے گا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہو گئی اور تم نے جو الزام اپنے شوہر پر لگایا ہے اگر وہ درست ہے تو شریعت قاضی کو اختیار دیتی ہے کہ تم دونوں کے اندر وہ جدائی کر کے اور تمہارے حقوق کی پامالی کسی طرح نہ ہو پائے۔ جو اسلام ایسے اچھے اصول بتاتا ہے، اس کے تعلق سے اگر کوئی رونا روتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہم کو ان سے درد کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں وہ اٹل ہیں اور وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اسی کی پابندی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں شرعی کونسل کی طرف سے، اس کے ذمہ دار کی طرف سے یہ اجازت مل چکی ہے کہ انشاءاللہ نمائندگی کے لیے وکلا کو منتخب کیا جائے گا اور پھر ان کے ذریعہ کارروائی آگے کی بڑھائی جائے گی۔ میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ حضرات کی معلومات میں ایسے اپنے وکیل ہوں کہ جو صحیح ڈھنگ سے اپنی نمائندگی کر سکتے ہوں تو آپ حضرات از خود ان سے رابطہ کریں اور ہم علماء کرام کی جماعت سے بھی ان کا رابطہ کرائیں اور پھر ان میں سے منتخب کر کے جو بہت ہی اعلیٰ جماعت ہوں اور شریعت کے مسائل میں بھی جن کے اندر درد ہو ان کو اکٹھا کر کے اور شرعی کونسل کی طرف سے ان کو نمائندہ بنا کر کے کورٹ میں بھیجا جائے گا، اور حتی الامکان علمی اور دوسرے اعتبار سے جو تعاون کی ضرورت پڑے گی ہم سب مل کر کے اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں اپنے علماء کرام سے یہ دستبستہ عرض کروں گا کہ غیر مقلدیت یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی روک تھام کے لیے آپ گورنمنٹ کو بھی بتائیں اور عوام کو بھی بتائیں کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے دنیا میں وہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایسی ہی تنظیموں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جو روڈ پر مسلم نام کی عورتیں آ کر کے کہتی ہیں کہ اس قانون کو بدل دیا جائے، ایک نقطہ سماعت فرما لیں کہ اگر قرآن کے کسی قانون پر کسی نے اعتراض کیا کہ اس قانون کو بدل دیا جائے تو قانون تو ابھی بدلا جائے گا کہ نہیں بدلا جائے گا، مگر وہ خود ہی بدل چکا ہے، اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اب اگر وہ نمائندگی کرتا ہے تو میں میڈیا کے ذریعہ پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا شخص مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی وہ نمائندگی کرتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بات اسلام کی بات نہیں ہو سکتی ہے، نہ مسلم معاشرے کی بات ہو سکتی ہے، نہ اسلامی قانون کی بات ہو سکتی ہے۔ جو
बात करता है वो मुसलमान होने से फौरन बाहर हो जाता है, उसकी बात इस्लाम की बात और मुसलमानों की बात नहीं लेता। इस गोशे पर भी हमको नजर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अगर कोई के इतने मुसलमान कहे तो वो देखने में अब्दुल्ला रहीमुल्लाह करीमुल्लाह लग रहे हैं, मगर हकीकत में उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक किससे है? जो मजहब हक अहले सुन्नत व जमाअत के मानने वाले हैं और हिंदुस्तान में उलमा मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी दामतुल आली ये जमात अहले सुन्नत के एक मीरे कारवा है, उनसे फैसला लो, वो जो फैसला फरमाएंगे उम्मत मुस्लिमा उस पर करे। हर अहले गैर के फैसले को इस्लाम मानने की न हमें तरतीब देता है न उसका पाबंद करता है। शरीयत के कानून को उलमा जानते हैं तो उलमा के सही कौम तक हम अपना पैगाम पहुंचाएंगे और जो किताब सुन्नत की रोशनी में हमारे ये उलमाए किराम मुहताज मुफ्तियाने किराम को मसाइल बताएंगे उस पर उम्मत अमल करेगी, ना कि किसी आजाद ख्याल मर्द या आजाद ख्याल औरत के किसी अपने खास नजरिए पर। मेरी गुफ्तगू को आप महसूस कर रहे होंगे कि जज्बात के अंदाज में हो गई, लेकिन आवाज की किसी ने तो मजबूर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए और लोग